ادھر چاروں موسم ہے الحمدللہ، لیکن مختلف پوری دنیا میں. لیکن ابن حجر فرماتے ہیں سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا ہے جب پوری کائنات پہ بیک وقت ایک ہی موسم تھا، اور وہ موسم کون سا تھا؟ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ موسم بہار کا موسم تھا. اور وہ بہار کب آئی؟ جب میرے کملی والے آقا آئے، آپ نے آتے ہی جب پہلا قدم زمین پہ رکھا تو پوری زمین کے اندر جتنے بھی درخت تھے سارے درختوں کے ساتھ پھول نکل آئے. یہ میرے رسول کی آمد کا اعلان تھا، بہار تھی، اس لیے اس مہینے میں میرے آقا آئے، اس کا نام ہی ربیع الاول پڑ گیا. اور وہ روایات آپ نے سنی ہیں کہ میرے رسول کی ولادت کی رات، اس دن اس رات کو جب سیری کا وقت آ رہا تھا، حضرت صفیہ فرماتی ہے اللہ کی قسم میں نے ستاروں کو دیکھا ٹوٹ کر آتے اور سرکار کے حجرے کے گویا بوسے لیتے ہوئے چلے جاتے. یوں لگتا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک صاحب نے اس روایت کا دیکھ لیا، کہا نہیں وہ کوئی اور نورانی چیز تھی. میں نے کہا ستارے میں صحیح، یہ تو مانو نا کہ کملی والے کی ولادت میں فرشتے آئے تھے. پھر بھی عقیدہ ہے سنت کی بات ہے بھائی، ہمیں گھر نہیں ستارہ تھے، چلو ستارے نہیں فرشتے تو آئے. اور وہ روایت سنو، حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں رب کی ذات کی قسم جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس دن کل الملائکہ کہ جتنے فرشتے تھے، ان الملائکہ والروحانی جینا والقلوبی جینا، یہ جتنے روحانی جینوں قلوبی جین اور دیگر ملائکہ تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے. تو بشر بعضها بعضا، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے. اور مبارکبادیں دیتے ہوئے اگلا سننا مبارکبادیں دیتے ہوئے اگلی بات کیا کر رہے ہیں؟ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا نَذِيرٌ الى مولد النبی. ایک فرشتہ بھی اے مجھے نہیں لیا جو کتے دے اور پلے نہ آئے. حضور کی ولادت والے گھر کی زیارت کو نہ آیا ہو. اب دوستو ایمان سے بتاؤ، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، لاکھ ہزار فرشتے ہیں، تو جب وہ آسمانوں کے نیچے آئے ہوں گے تو پورا ہے نا، یہ کیا بن گیا؟ اس کو آپ کیا کہتے ہو جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں وہ جا رہے ہیں؟ جلوس کہتے ہو نا. تو پتا چلا رسول کی ولادت پر میرے رب کے فرشتوں نے جلوس نکالا ہے. یہاں پر ایک جملہ ہے، میں نے کہا فرشتوں کیوں نیچے آئے؟ ادھر ہی بیٹھ کے کہتے سلام ہو. نیچے کیوں آئے؟ میں نے مان فرشتوں کو بھیجا کیوں نیچے؟ رب کی طرف سے گویا یہ میرا تخیلاتی جملہ ہے، گویا رب کی طرف سے جواب آتا ہے میں عالم بذات صدور ہوں، میرے علم میں ہے ایک زمانہ آئے گا میرے حبیب کے غلام چھوٹے چھوٹے روٹوں پر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جلوس لے کے جائیں گے تو ہم ان کے لیے فتوے جائیں گے. تو رب نے کہا فرشتوں چلو جبریل تو آگے جا، میکائیل تو بھی، اسرافیل تو بھی، اسرائیل تو بھی، سب چلو میرے رسول کے مولد میں چلے جاؤ، رسول کے میلاد والے گھر میں چلے جاؤ، جاؤ سلام کرو واپس آ جاؤ. تم جاؤ گے آؤ گے تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تم جاؤ گے آؤ گے تمہارا کچھ نہیں جائے گا، پر میرے رسول کے غلاموں کے لیے دلیل تو بن جائے گی نا. قیامت تک جب بھی میرے رسول کا میلادی جلوس نکالتا ہوا جائے گا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں ہی نہیں ہوں اس سنت کو زندہ کرنے والا، یہ طریقہ تو جبریل امین کا بھی ہے. گرامی راول والوں، آپ نے سرکار کی آمد پر اتنی حسین زبردست محفل کو سجایا. اللہ تبارک و تعالی ہر محفل میں اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سن لینا. محدث دہلوی لکھتے ہیں ایک آدھ سارے سنوں کو ہوگا. حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں جس شہر میں نبی کا میلاد ہوتا ہے اس شہر میں پورا سال اللہ پاک اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے. پورے سال کے لیے اس شہر سے اللہ پاک عذاب کو اٹھا دیتا ہے، عذاب کو. تو پتا چلا کہ جو پاکستان میں عذاب نہیں آ رہا نا اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود تو یہ صدقہ میرے رسول کے میلاد کا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ختم کر دیں گے پاگل کے کانوں، اگر
غلام رسول کا میلاد کا جلوس لے کے اس ملک میں اگر میلاد نہ ہو تو یہ ملک کب تک تباہ ہو جائے. اس لیے کسی نے بڑا زبردست کہا, بڑی زبردست بات کہی کہ ویران ہو وہ دل کے جس میں میرے آقا تیری یاد نہ ہو ویران وہ دل کے جس میں تیری یاد نہ ہو اجڑے ہو شہر کے جہاں محفل سن لیجیے. بہت سارے دوستوں نے اصرار آتے ہوئے بھی کر رہے تھے, ابھی بھی یہ چٹیں آ رہی, اس لیے میں جلدی سے سنا دیتا ہوں کہ میرے نبی کا کہا نا میں نے, میرے رسول کے آمد کی بہار ہے, ہوائیں کی جو چل رہی تھی, اس لیے میرے نبی کے خاندان والوں سب کو پتا تھا یہ ہے حضرت سیدنا عبد المطلب کی باری آئی نا, تو آپ کے نور پاک سے ایسا پیشانی پاک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ آپ کا نام ہی پڑ گیا مکہ کا چاند. آپ کا نام ہی کیا پڑ گیا, مکہ کا چاند. آپ کو مکہ کا کیوں کہ آپ کا پیشانی سے نور نکلتا تھا. آقا فرماتے ہیں وہ میرا وضو میں ہے, وہ لمبی کثیر ہو جائے گی. اب آخری بات یہ, میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے ماں باپ کی انگلی نہ اٹھانا. ایک دن ایک بندہ کہہ رہا تھا لگا ہوا نبی کے بعد میں نے کہا چپ کر کافر کے بچے, میں گالیاں دینی ہے, میں مثال دے رہے بات کی نا کچھ, میں نے کہا چپ کر کافر کے بچے, مجھے بات کرائے میری ماں کو کافر. میں نے کہا غیرت اور شرم اور حیا کر, میں نے تیرے باپ کو کافر کہا تو تجھے کتنی چیڑ کری, تم نبی کے بعد کو کافر کہتا ہے, شرم نہیں آتا, کچھ حیا کر. اور میں آپ سے کہتا ہوں تم عجیب لوگ ہو, تمہیں رشتے داریاں خاندان میں برادری والے سلسلے کے حالات کرتے ہیں, اور جی کیا کر رہے ہیں برادری کے ہیں, بس نبھانا پڑتا ہے. شرم کرو, ایک ہی برادری رکھو جس برادری کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کی محبت پہ قربان ہو جائیں. مت دیکھو کون سی قوم ہے, کون سی رشتے داری ہے, کون سا تعلق ہے, بس ایک تعلق یاد رکھو جس کی زبان کے رسول کی محبت کا پیغام ہو, جس کے سینے میں رسول کا عشق اور پیار ہو, اس سینے سے لپٹ جاؤ, اس سینے سے اپنا سینہ جوڑ لو, تعلق جوڑ لو. باقی رشتے کوئی کام نہیں دیں گے, ایک رشتہ کم عبادت کا رشتہ کام دے گا. تو یہ آخری یہ شجرہ سن لیجیے. میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے شجرے کو دیکھتے ہیں تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب شیس ہیں, جناب شیس کے بیٹے یانس ہیں, یانس کے بیٹے کینان ہیں, کینان کے بیٹے ملائی ہیں, ملائی کے بیٹے بیارت ہیں, بیارت کے بیٹے ادریس ہیں, ادریس کے بیٹے متبشر ہیں, متبشر کے بیٹے نیک نام, نیک نام کے بیٹے نوح ہیں, نوح کے بیٹے سام ہیں, سام کے بیٹے زلحاد ہیں, زلحاد کے بیٹے شالح ہیں, شالح کے بیٹے عابد ہیں, عابد کے بیٹے طاقہ ہیں. الحمدللہ سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد بشيرا ونذيرا وعلى وأزواجه وآله الذين قال في شأنهم ويطهركم تطهيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تسلیما مجھے اتنا زیادہ وقت اس بات میں نہ لگانا پڑے کہ بھئی آپ جھوم کے درد و سلام پڑھو. میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس اتنا ہے. گفتگو سننی ہے تو آپ بہت سارے لوگ میری گفتگو مستقل سننے والے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں بعضوں کو میں کو گفتگو سناتا ہوں. لہٰذا سب آپ جھوم کر کوئی جگہ خاموش نہ رہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقیدہ ذہن میں رہے کہ خود میرے کملی والے تاجدار نے فرمایا ہے کہ وما من مسلم شروع بھی نہیں تو آپ پہلے ہی رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، ایسے نہیں. کمی والے تاجدار فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان چاہے مکے کا ہو، مدینے کا ہو، ایران کا ہو، پاکستان کا ہو، مسلم نکا تحت نبی فائدہ عموم کا دیتا ہے. مانا یہ بنے گا وما من مسلم، روایت بھی مسلم کی ہے، وہ مسلم کہ جس کے تمام راویوں کے متعلق بہت سارے مفسرین و محدثین لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح بخاری اگر صحت سے بھرپور ہے لیکن مرتبہ صحیح مسلم کا وہ صحیح مسلم میرے مصطفیٰ نے فرمایا وما من مسلم یسلم علیہ، کوئی بھی مسلمان کل والا، آج والا، ادھر والا، ادھر والا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے ہو مسلمان یسلم علیہ، مجھ میں پڑھے سلام. ہاں ایسے نہیں ذرا مجھ پہ پڑھے سلام تو مجھے ادھر متوجہ فرماتا ہے، میں اس کے سلام کو سن کے جواب بھی دیتا ہوں. تو بھائی جب کملی والے کا جواب ملے تو پھر سننی چپ کیوں رہے؟ جم کے آواز ہے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
عزت و احترام و تقریم جمی احباب حضرات، مشائخ اعظام، علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد فیاض سیالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جناب محترم و مکرم جناب قاری تصور حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر احباب حضرات علماء کرام بالخصوص جناب مصطفیٰ یوسفی صاحب، جناب محترم جناب نورانی صاحب اور دیگر جلیل القدر میرے علماء، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے حبیب کے دیوانوں غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جملے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے اور مجھے احساس ہے حضرت کی ایک بات سے تو میں بھڑک کے رہ گیا کہ اگر میں بولتا رہوں صبح تک تو یہاں سرکار جلوہ دکھائیں گے۔ یقین جانیے میں تو کہتا ہوں اگر ایسا کوئی سلسلہ ہم تو 10 دن بیٹھنے کے لیے لیکن یہ زمانے کا ایک سلسلہ یا انسان کی زندگی کے ساتھ یہ معاملات لگے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، مگر نہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کو سننا نہیں چاہتے۔ اور جب ان کا یہ اعلان سنا میں تو بھڑک کے رہ گیا، میں تو کہنے لگا تھا کہ حضور بسم اللہ جتنی دیر بولیں ہمیں تو کم از کم اگر وہ رخ زیبا اس کی زیارت میں جائے۔ بہرحال آپ کے ملفوظات عالیہ کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو میں بھی اپنے حبیب کریم آقا کی بارگاہ میں چند نذرانے کے عقیدت کے پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آغاز یہ ہے ابھی اگر میں کہہ دوں کہ لائٹ آف تو آپ اور میرے درمیان کی دیوار ہے، آپ آنکھیں بھار کے دیکھو گے اور آواز لگے گی لائٹ آن کرو، آواز ہو رہا ہے تصویر سمجھ میں، آپ کہیں گے لائٹ آن کرو، اگر لائٹ آن نہیں ہوگی تو بھائی ہم دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اور میں اگر بھائی صاحب سے کہہ دوں بھائی صاحب فلاں پوچھیے ذرا فلاں صاحب کو پکڑ کے لے آؤں تو یہ کہیں گے مولانا ذرا رک جائے، لائٹ آنے میں ویسے بغیر لائٹ کے ہم کسی کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ ہے فلسفہ لائٹ کا، جس کو انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، اردو میں روشنی کہتے ہیں اور عربی میں نور کہتے ہیں، عربی میں نور کہتے ہیں۔ تو ہر بندہ عقل والا کی شعور دیا یہ ماننے کے مجبور ہے کہ جب تک عارف اور معروف پہچاننے والے اور جس کو پہچان رہا ہے اس کے درمیان نور نہ ہو معرفت نہیں۔ یہ ہے عام فلسفہ، ہر چیز کو معرفت کی، ہر چیز کی پہچان، اور جو رب ہے یہاں سے ذرا دو کردار کرنا ہے نا، وہ جو میرا رب ہے وہ کہتا ہے کہ ہوں اور وہ ہے کیسا، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، وہ ظاہر ہے، اس کے چلے پھول کی پنکھڑی میں نظر آتے ہیں، اتنا ظاہر ہے، اور باطن ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ جتنا اگر دوربینیں لگا کر تلاش کرو تو نظر ہی نہیں آتا۔ بھائی جب نظر نہیں آتا تو پہچانے کیسے؟ یہ لیفٹ سائڈ ویسے بھی بدنام ہے نا، ایسے بدنام سمجھ گئے ہو نا یار، پریشان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اٹیک دل کا ادھر ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ میں دل ہے تو توجہ فرمائیے۔ اگر رب کی ذات کو پہچاننا ہو تو کیا کریں؟ مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کے لیے، دوسرے کی پہچان کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ تو رب کہتا ہے میں تو ہوں ہی چھپا ہوں، میں تو ہوں ہی وہ جو عقل میں نہیں آتا، میں تو ہوں ہی وہ جو نظر میں نہیں آتا، اور زیادہ رولا نہیں ڈالنا کہ دکھاؤ کدھر ہے، موسیٰ کی قوم سے پوچھ لو، اگر خدا کو سامنے نہیں دیکھیں گے نا تجھے بھی نہیں مانیں گے، خدا کو بھی نہیں مانیں گے۔ دکھا سامنے مالک عجیب قوم سے پالا پڑ گیا، ان کو اپنا جلوہ دکھا، فرمایا موسیٰ سے لے آ،
بلایا، طور پہ بٹھایا، ایک تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ طور جلا، سب کچھ جل گیا، وہ سارے بڑے بڑے مچھندر سردار وہ جو گئے کہ خدا کو دیکھنے گئے سب جل گئے، راک ہو گئے، جل گئے، راک ہو گئے، جل گئے، سونا بن گئے، پہاڑ سونا بن گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی سب جل گئے، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بھائی موسیٰ کے لیے کوئی اسپیشل کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم تو نہیں لگا ہوا تھا نا، وہی نور موسیٰ پہ بھی پڑا، وہی نور ان پہ پڑا، وہی نور طور پہ پڑا، طور بھی جل گیا، وہ سارے سردار بھی جل گئے، سرما بن گئے، پر موسیٰ کپڑے بھی نہیں جلے، بچ گئے۔ سلامتا ہے یہ تاریخ کے اندر قرآن تم نہیں جلے، یہ سب سرما بن گئے۔ اور جب بنے نا سرما تو آپ ذرا دیکھنا وہ جو مدہوش ہو کے گرا نا، اب وہ کرتا کیا ہے؟ ان کی زندگی کا سامان کرتا ہے، لیکن وہ جلا کے مار دیا۔ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، انہیں جا کر کیا کہوں گا کہ ادھر چھوڑ کے آیا۔ رب فرماتے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں پھر زندہ کیا مرنے کے بعد تاکہ شکر ادا کرو۔ توجہ ہے نا، یہ جملے بعد میں کام دیں گے آپ کو، جیسے میری تصویر آگے بڑھی تو یہی چیزیں ٹچ ہوں گی، تاکہ تم شکر ادا کرو ہم نے تمہیں زندگی دی۔ زندہ اچھا سب ہو گئے، موسیٰ تم بھی تو جل جاتے، سرما بن جاتے، یہ عجب تماشا ہے، وہ تو جل کے راک ہو گئے اور تم ہو کے مدہوش ہوئے۔ اور میرے سید نے فرمایا یہ مت کہا کرو موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس میں مقام نبوت کا ایک گنا عجب سا یہاں پر نقص کا پہلو نکلتا ہے۔ یوں کہا کرو رب کے جلووں کو دیکھا تو ایسے دیکھتے رہے کہ مدہوش ہی ہوگا۔ تو اب جناب موسیٰ ہو گئے۔ اچھا تو کیا میں نے کہا رب کو اگر پہچاننا ہو تو دیکھنے کی خواہش نہ کرنا، کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو اے میرے مالک اگر تجھے پہچاننا ہو تو کیا کہا کائنات میں ذرا دیکھو، میں نے اپنی ہر چیز کی دیکھی، جسے تم اگر پہچاننا تمہارے لیے ضروری ہو، تم کسی کو پہچاننا چاہو تو درمیان میں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ آن کرتے ہو، تو میں نے بھی اپنی پہچان کے لیے ایک لائٹ کا بندوبست کیا ہے، اور وہ لائٹ کیا ہے؟ وہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور بنا کر اپنے حبیب کو بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر مجھ تک آنا چاہو تو درمیان میں نور کا واسطہ لیتے آنا چاہو۔ لیکن حافظہ نے کہا کہ جب میرے رب نے خود اعلان کیا کہ میں رب بنا، میں نے اپنی تخلیق کا سلسلے کا آغاز کیا، تو میں نے پھر اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، حضرت کے چھوڑے ہوئے عنوان کو آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ عجیب نہ کہ بھائی رسول اللہ نے آنا لاکھوں سال بعد ہے، نعرے پہلے لگے، آنا ہونے والے نے کروڑوں سال بعد ہے، نام پہلے ہی جناب وہ اشتہار کرتے ہیں۔ اور کہاں ارے تجھے تو مسجد میں رسول کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے کہ یہ کیوں لکھا گیا؟ رب نے تو آج سے سجایا، رب نے تو آج کو سجایا ہے نام محمد سے، ابھی تحقیق نہیں ہوئی لیکن رسول کے نام کے ڈنکے عرشوں پہ بن رہے ہیں۔ دو کیسا کرنا ہے، سبحان اللہ کی آواز کرنا۔ جناب آدم پہلی نظر دیکھیں میرے رسول کا نام لکھا ہوا، اور جب سرکار جناب آدم رب کی بارگاہ میں گئے، رب میرا پوچھے سونے آدم جانتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ اور تو پتا کوئی نہیں، پر جب سے تم نے روح ڈالی تھی نکاح اٹھا کے تیرے ہی عرش پہ پہلی نظر ڈالی تھی، تو میں نے وہاں تیرے نام کے ساتھ تیرے رسول کے نام کو لکھا ہوا دیکھ لیا۔ تو اب رب نے کیا جواب دیا؟ اس کو دیکھنا ہو تو اشرف علی تھانوی کی
نشرالدین کو بھی دیکھ لو، اس نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں حوالے یا چونکہ مجھے دوستوں نے کہا چھوڑے سے ذرا مگر میں امید پہ سلطانی اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اٹٹ والے بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو سارا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیکن میرا بھائی توجہ فرمانا، جب میرے کملی والے تاجدار کے نام کو جناب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، رب نے پوچھا سونے آدم کیسے پہچانا اس نام والے کو؟ اب کیا خالق جب تم نے میرے جسم کے اندر روح کو ڈالا تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھے ہوئے دیکھا۔ جواب آیا اے آدم نہ بناتا اگر محمد نہ ہوتا۔ وقت آگے میں فوراً اپنے عنوان پہ چل پڑوں، تھوڑا سا دوست اگر محمد نہ ہوتے اب ذرا اے میرے پروردگار بھی تیرے نبی میں آنا لاکھوں سال بعد ہے، ہزاروں سال بعد ہے میرے مالک، یہ آج ابھی ابتدا کے اندر ہی رسول کے نام کے یہ جلسے کیسے کیا؟ تو بھائی رب ہو، آگے آدم ہو، فرشتے بھی موجود ہوں، ذکر محمد کا ہو تو ہم کو ایسی جگہ ایسی مجلس کو جلسہ ہی کہا کرتے ہیں۔ لیکن اگر شک ہو تو آپ قرآن سے ایک جلسے کا ثبوت بھی دے دیتا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ میرا رب اپنے حبیب کو قرآن کے اندر یاد کروا رہے ہیں، میرے سونے حبیب ذرا اس زمانے کو یاد کر لے کہ جب جس گھڑی ہم نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اے بھائیو جب تمہارے پاس تمہاری تصدیق کرنے والا میرا شان والا رسول آئے، مصدق لما معکم، موسیٰ تیرے معجزوں پہ مہر لگانے والا، عیسیٰ تیری کمال والی زندگی کو حقیقت میں بیان کرنے والا، اگر میرا حبیب آ جائے تو لتؤمنن بہ، سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھنا ہے۔ میرے ترجمہ یہ کلمہ پڑھنا مانا یہ کہ لتؤمنن بہ، نبیوں میرے حبیب پہ ایمان ضرور لاؤ گے نا، ولتنصرنہ، اور اس کی خدمت بھی کرو گے نا۔ یاد سے آواز آئے ایمان بھی لاؤ گے اور میرے حبیب کی خدمت بھی کرو گے۔ اقررتم، اب بولو، وعدہ کرتے ہو؟ اس پہ میرا عہد قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، بولے مالک تیرے نبی کے ذکر کی بات ہو ہم پیچھے رہیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں جب پہلے دنیا میں جائیں گے تیرے نبی ہی کا کلمہ سنائیں گے۔ اب یہ آگے اگر بڑھتے ہیں نا تو وقت زیادہ نکلتا ہے، صرف ابھی یہ سنیے کیا میرا بھائی جو زبان میں نے کرنا ہے، حضرت آدم آئے میرے رسول کا ذکر زبان پر ہو، جناب آدم آئے ذکر زبان پر ہو، سارے ذکر میرے رسول کا جاری ہو، توجہ فرما ذکر میرے رسول کا جاری ہو۔ جناب موسیٰ کا دور آئے، نام میرے نبی کا عظمت والا نام، اس کے ڈنکے بج رہے ہو۔ حضرت سیدنا لوط کا زمانہ ہے، نام میرے کملی والے کا چل رہا ہو۔ مجھے ذرا تھوڑا سا ایک طرح جھلک دکھانی ہے کہ میرے رسول کے نام کی خیرات کدھر کدھر نہیں بٹی، مشہور واقعہ ہے لیکن صرف محبت کا رنگ بنانے کے لیے تھوڑا سا یہ سنا اور پھر آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر ایک ایسا گناہگار شخص کہ دلائل النبوہ میں علامہ ابو نعیم نے روایت کو نقل کیا ہے،
اس زمانے کے اندر ایک گناہگار ترین انسان سارے علاقے والوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کو اٹھا کے زندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اس کی لاش زندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی ہے. میرا رب وہی فرماتا ہے حضرت موسیٰ کی طرف میرے قدیم جلدی کرو جاؤ گناہ ڈھیر کی اوپر سے میرے غلام میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے بندے کو اٹھاؤ اٹھا کر کے کفن دو غسل دو دفن کرو نماز پڑھو کلام سے دفن کر دو. جناب حضرت موسیٰ نے اعلان ہو جاتا ہے چلو چلو پیغمبر قدیم آ گئے ہیں. چلو چلو موسیٰ علیہ السلام آ گئے. نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے. نماز جب ہو چکی لوگ آئے کے دیکھیں تو صحیح کون سے خوش نصیب ہے کہ جس کی کفن و دفن کی ساری ڈیوٹیاں حضرت سیدنا موسیٰ نے انجام دی ہے. جب کپڑا اٹھتا ہے حیران رہ جاتے ہیں سارے ششتر کے حضرت موسیٰ کا چہرہ رکھتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ یہ تو وہ گناہگار ہے کہ جسے ہم نے گناہوں کی پاداش میں اس کو زندگی کے ڈھیر پہ ڈالا تھا تم نے اس کو عزت کیوں دی. حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے فرمایا اپنی مرضی سے نہیں رب کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے. مجھے ذرا اسی رب کی بارگاہ میں سوال کرنے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار بنی اسرائیل کو اس شخص کو گناہگار کیوں ڈالتے ہیں اس شخص کو گناہگار بتلاتے ہیں. مالک کون سا ایسا عمل ہے جس کی بدولت تو نے اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کروایا ہے. جواب آیا ہے موسیٰ کلما نزلت التوراۃ ونزل علی اسم محمد ووضعه على عینیہ وقبله ثم صلی علیہ وغفرت له ذنوبه وحفظته بسبع شہودا. اے موسیٰ اس کا تو کوئی بڑا نیکی والا کام نہیں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. اس کے گھر کے اندر تورات رکھی ہوئی تھی. جب کبھی یہ گھر میں جاتا تورات کو کھولتا اس میں سفید صفحے پر میرے حبیب کا نام محمد لکھا دیتا. سفید صفحے کے اوپر میرے حبیب کا نام لکھا ہوا دیتا. میرے نبی کے نام کو اٹھاتا چونتا آنکھوں سے لگاتا پھر میرے حبیب میں درود و سلام کرتا. اتنا پسند کیا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور میں نے 70 عمروں سے اس کا نکاح کروا دیا ہے. اب ہم پیچھے چلتے ہیں قرآن کی طرف. اے میرے پروردگار ابھی تیرے رسول نے صدیوں بعد رقم ہے لیکن یہ ابھی جناب موسیٰ کے دور میں بھی نعرے لگ رہے ہیں. جناب حضرت عیسیٰ کا دور آتا ہے ادھر بھی نعرے لگ رہے ہیں. میرے مالک یہ سب رنگ کیسا ہے تو جواب آتا ہے ذرا قرآن کو دیکھو. ہم نے قرآن میں کی بات بھی بیان کر دی ہے. وہ بات کیا ہے هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. وہ عظمت والی ذات اللہ ہے. جب کبھی وہ اللہ بارش برسانا چاہتا ہے تو بارش برسانے سے پہلے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے. آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے قاضی صاحب نے کیا مسئلہ چھیڑ لیا لیکن جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو یہ تو مزہ ہی نہ ہوا بیان کرو اور آپ کو سمجھنا ہے. سوال میں نے یہ کیا میرے مالک ابھی رسول اللہ نے آنا صدیوں بعد تو نعرے ابھی کیوں؟ یہ کیا آدم آنے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسیٰ نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیٰ نے تو سارے کلمہ تیرے نبی کو پڑھ رہے. چلو مان لیا آنا تھا تو اس وقت آتے چلو رنگ دکھائے جو تم نے ولادت کے بعد سب ہو گیا. صدیوں پہلے تیرے نبی کے نام کے نعرے ڈنکے شہرت نعرے مشہوری جدھر جاؤ جس نبی کے دربار میں جاؤ محمد
کوئی آگے سے آواز آتی ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ کیا ہے؟ صدیوں پہ تو اب رب تعالیٰ قانون بیان کرتا ہے، انشاءاللہ سمجھو گے تو مزہ آئے گا۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں تم نے ویسے ہی زمیندار سارے ہو نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ابھی وہ دانے پھینکنے کا وقت آتا ہے بھائی چلانے کا، تو آپ انتظار میں ہوتے ہیں بارش کا برسے گی، ادھر بدل آوے نہ ہوتے تو زمیندار کا دل ماتا لگ واسطے، تو بارش کے برسنے کی خاص نشانی ہوتی ہے، برسنے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چنگل چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب۔ تو زمیندار اچھا کرے، زمیندار بھی ایسے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، وہ ہوا جیسے چلتی نا وہ دیکھتے رخ کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے بارش برسنے لگی ہے۔ تو کبھی مشرق سے مغرب، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی جنوب سے شمال، کبھی شمال سے جنوب ہوائیں چلتی ہیں۔ تو رب کہتا ہے میں ہوائیں پہلے چلاتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، کیوں؟ بشرم بین یدی رحمتی، میری بارش رحمت برسنے سے پہلے یہ خوشخبری سنا رہی ہوتی ہیں، تیاری کر لو بارش برسنے لگی ہے، تیاری کر لو بارش۔ تو میرے مالک یہ تم نے کیا کیا؟ یہ نبیوں کو ہزاروں سال پہلے اعلان کھڑا کر دیا کہ جب بھی جو بھی آئے میرے نبی کا نعرہ پہلے، اے میرے مالک تم نے یہ کیا کیا ہے؟ ہر پیغمبر کی یہ ڈیوٹی لگا دی، جو بھی پیغمبر جائے میرے محمد کا کلمہ پڑھے تو جواب آتا ہے ذرا میرا قانون تو تم سمجھ گئے ہو، میرا قانون تو تم نے پڑھ لیا ہے، میرا دستور یہ زمانے کے اندر جب میں رحمت بھیجتا ہوں تو رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہوں، وہ ہوائیں آ کر لوگوں میں خوشخبریاں سناتی ہیں کہ اب بارش برسنے لگی ہے۔ تو فرمایا ابھی کی دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے یہ ہر نبی آتا میرے نبی کا ذکر سناتا، آدم آئے نبی علیہ السلام کا ذکر سنایا، موسیٰ کے دور میں نبی علیہ السلام کے نام کی خیرات پڑی، یہ کیوں؟ فرمایا دراصل رحمت العالمین کی آنے سے پہلے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جایا سونا اس کے بعد اپنے آقا کا مختصر میراث سناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ شانوں والا رسول کس شان سے دنیا میں آیا ہے۔ اور ویسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت نے روایت حضرت آیت پڑھی، اسی آیت کا مفہوم بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ سننا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایک شان والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا لفظ بولا؟ مبشر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں تمہیں مخبر ہوں،
یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں تمہیں خبر سناتا ہوں، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے مولوی نہ، اور میں تمہیں اعلان سناتا ہوں کہ میرے بعد نبیوں کا امام آنے لگے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ لفظ مبشر کیوں بولا؟ تو بشرا کہتے چہرے کے چمڑے یہ ظاہر جس کو بشرا کہتے، باقی بشرا یہاں کا منطق جملہ ہے۔ تو بشارت کیا ہوتی ہے؟ ہر خبر بشارت نہیں ہوتی، خبریں تو ساری ہوتی ہیں، پر بشارت وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو سنانے والا بھی خوش ہو، سننے والا بھی خوش ہو۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ہوئے مبشرن، میں جس محمد کے آنے کا اعلان کر رہا ہوں، میں اعلان کرنے والا بھی خوش ہوں اور تم سننے والے بھی خوش ہو۔ تو پتہ چلا نبی کے آنے کا اعلان، نبی کے آنے کی باتیں سن کر خوش ہونا یہ حضرت عیسیٰ کی سنت ہے۔ ایسی باتیں سنانا عیسیٰ کی سنت اور سننا عیسیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اے میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک شان والے رسول، کیا بولا میں نے؟ شان والے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ شان والا رسول کس کا معنی کیا؟ آپ بول سکتے ہیں مولوی صاحب یہ ہم بے رسول یہ ہے جس کا معنی ایک رسول، یہ شان والا جس کا معنی کیا۔ تو دراصل عربی والے جانتے ہیں کہ یہ جو نام دو زیر لین ہے نا، اس کو دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، اس کو کہتے ہیں تنوین، اور یہ تنوین تنقل، تنوین شان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے۔ ویسے عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، ویسے تو میاں صاحب نہیں پڑھتے تھے نا، ویسے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تمہیں اپنے بعد آنے والا ایک عظمت اور شان والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، نام ہوگا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، نام احمد ہے، اور نام کیا ہے؟ عیسیٰ جی آپ کو اچھے بڑے بہت سمجھدار ہے، نبی ہے، آپ نے احمد کیوں کہا؟ ان کا نام تو محمد ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا انا احمد فی السماء، انا احمد فی السماء، میں احمد ہوں گا آسمانوں پہ۔ اے عیسیٰ احمد ہوئے آسمانوں پہ اور تم زمین پہ احمد کہہ رہے ہو؟ نہ ایسے نہیں نا غلط ہو رہا، تم احمد زمین پہ کہہ رہے ہو، احمد تو آسمان کی بولی ہے، زمین کی بولی تو محمد ہے۔ یہاں میرے سید نے ٹوٹا فرمایا بیٹا جب کبھی بات ہو رہی ہو نا اپنی مزے کی، بندہ جب ترنگ میں ہو نا، جب بوجھ میں آئے اور بات بھی مزے کی ہو نا تو وہ اپنی مادری بولی بول لیتا ہے، وہ جو اپنی قوم کی بولی ہوتی ہے نا، کہتے کو پٹھان جتنا بڑا سکالر کیوں نہ ہو، جب مزے میں آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کھوچا، کیا کہتا ہے؟ کھوچا۔ اب یہ کھوچا کیوں بولا؟ یہ اس کی چوں کے پیچھے یہ اس کی بولی، پچھلی بولی اس کے اندر اثر کیے ہوئے، بے شک بہت بڑے سے بڑا اسکالر اور وزیر کیوں نہ کہیں، لیکن چونکہ بات مزے کی کرنے لگا ہے، بات شام والی کرنے لگا ہے، لہٰذا اب یہ خاندان، اس نے بولی کون سی بولی؟ اپنے پیچھے خاندان کی۔ تو کہا عیسیٰ نے جو احمد کہا نا تو ویسے نہیں کہا، کیونکہ عیسیٰ کا باپ تو ہے کوئی نہیں اور روح ہے، پھونک دیتی تو حضرت جبریل کی، تو وہ
وہ جیسے رن میں آئے نا تو ذرا اثر آ گیا پیچھے والا، رن آ گیا پیچھے والا اور کہہ دیا کہ میرے بعد آنے والا ایک نام شان والا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ ایک دن میں تقریر کے لیے گیا تو شاید پڑے ہوئے مولانا صاحب یہ جو آپ میلاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو جلسے کرتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی یہ ہے، قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہے، اللہ کے بندے ہے کیا جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، ایسا بھی ہے؟ میں نے کہا ہے۔ اور اب لوگوں کو گمراہ کرنے کا، ہاں ایسے نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں کسی کو ہم نے کیا سمجھانا، جو جس کے ہے ہی دماغ پہ مور تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے وہ تو اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ بڑا بعد میں زبان سے اس دن ہمارا بہت بڑا ہے سلسلہ تھا، میں تقریر کر کے آیا تو وہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ سچی بات کر رہا ہوں، یقین جائیں، وہاں 25 سال سے محنت جاری تھی اور ہم گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم ہے 199% وہی تھے، اور صرف 4 پروگراموں اور 2 مناظروں کے رونوں کے بعد الحمدللہ وہاں پر 75% یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ہر تقریب مارکیٹ میں جاتی ہے، ادھر کی ادھر آتی ہے، ادھر کی ادھر جاتی ہے۔ میں ویسے غیر ذمہ داری سے نہیں بولتا، صرف یہ تعریف نعمت کے طور پہ تو جو جملہ میں کہنے لگا ہوں وہ کیا، وہ کھڑا ہوا تو میں ایسے چور بعد میں بولا رہا، یہ دیکھیں کہ غلام مولوی صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ہمارا ایک دوست تھا تقریر مکتنے سنتا رہا، اس نے آیت پڑھی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے رسول کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں تو اور بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے احمد رضا بولے تھے نا، احمد رضا بولے تھے کیا کہ دشمنا میں احمد شدت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے دشمنان احمد شدت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں میرے نبی کے اعلان ہوئے تو جو جملہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، میرا دوست میرا بھائی، یہ ابھی کا جلسہ اس کے اعلانات کیے گئے تھے، کیوں بھائی کیے گئے بھائی بول گئے، اس کے اعلانات کیے گئے تھے نا، کہ کون کون سے اعلان، آج سے 10 دن 15 دن 20 دن پہلے اعلانات یہ ہوتے ہیں جلسہ ہوگا، جلسہ ہوگا، آج صبح تک یہی اعلانات ہوتے رہے جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا جلسہ، اور ابھی اعلان ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے، توجہ بھی کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، اور اب کے بعد کل پرسوں 10 سال بعد 2 سال بعد 4 سال بعد 10 سال بعد 20 سال بعد، جیسے بھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 سال پہلے میرے سید کا جلسہ ہوگا تھا، تو اب اس کے بعد اس جلسے میں یہی اعلان ہوگا، ہو گیا 10 سال اب تو جلسہ ایک ہے، اعلان 3 ہے، پہلے والوں نے اعلان کیے جو پہلے جلسے سے پہلے ہوگا اور ابھی ہو رہا ہے، اور اب قیامت تک اعلان کیا ہو گیا، تو میں نے کہا سن اسی طرح رسول کی ولادت ایک ہے، اعلان 3 ہوتے رہے، اب ہو گیا، میں نے کہا یہ کہ پہلے سارے کہتے رہے آئے گا، اور جب میرے آقا آئے نا تو اس وقت اعلان ہو رہے تھے، زمین و آسمان رقص کر رہے تھے، کہتے تھے آ رہا ہے آتا ہے بس آتا ہے، اور اب قیامت تک اعلان ہوتا رہے گا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، تو جلسہ ایک ہے، اعلانات 3 ہے، رسول کی ولادت ایک ہے، اعلانات 3 ہے، بس فرق زمانے کا ہے، عیسیٰ نے بھی اعلان کیا رسول کی ولادت کا، سارے
عبادت کا، اور ہم بھی کر رہے ہیں، بس صرف سینٹینسز کا، جملوں کا فرق ہے۔ عیسیٰ نے اعلان کیا میرے بعد آئے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سے پہلے آ گیا۔ لیکن آپ میرا بھائی ہم جناب حضرت سیدنا عیسیٰ کے عمل کو دیکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ابتدا کرتے پروردگار، یہ میرے نبی کا نام، یہ ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ کی مجلس میں میرے آقا کے آنے کے اعلانات کیسے؟ تو رب کا قرآن جواب دیتا ہے، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ جب ہم رحمت اتارتے ہیں تو رحمت کے بھیجنے سے پہلے ہم ہواؤں کو چلا دیتے ہیں۔ ہواؤں کو چلاتے ہیں جو ہوائیں چل کر خوشخبری سنا دیتی ہیں کہ لوگوں ہوشیار رہنا، رحمت برسنے لگی ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، یہ جتنا بھی سلسلہ ہوا میرے حبیب کی آمد سے قبل، یہ سارے کا سارا یہ سلسلہ یہ تھا کہ رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے نبوت کی ہوائیں چل رہی تھی۔ میرا بھائی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے کہ میرے کملی والے کی آمد یہ ایک اتفاقی بات نہ تھی، بلکہ میرے آقا کی آمد میرے رب کی طرف سے ایک پورا بنایا ہوا منصوبہ تھا، میرے رب کی طرف سے پورا ترتیب دیا ہوا ایک پورا سلسلہ تھا۔ اب ذرا اس کو تمام اس کا رنگ دیکھو، اگر کہ سیدنا سیدتنا سیدہ کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ آمنہ، وہ اب میں پچھلی اس میں نہیں چلتا کہ رب کا قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ باقی سارے مذہبوں والے میرے آقا کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے جس وقت میرے آقا فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ کی پشت میں تھے، تو یہ خبر کا حوالہ ہے، ایک شام کے ملک کی ایک ملکہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی، وہ آئی، اس نے کتاب میں پڑھا کہ بس یہی دن ہے محمد عربی کے آنے کے، تھوڑا سا وقت میں بولوں گا، ذرا یہی دن ہے محمد عربی کے آنے کے۔ اس نے جب یہ خبر پڑھی نا کتابوں میں تو اپنے 7 لوگوں کو اکٹھا کیا، سامان اونٹ گھوڑے وغیرہ چلائے، چلو چلتے ہیں مکے میں آ کے ڈیرا ڈالا، مکے میں آ کے ڈیرا ڈالا۔ اب انتظار کر رہی ہے کہ کب عبداللہ عبداللہ سے ملاقات ہو، اور اس نے کتابوں میں پڑھ لیا تھا کہ چاند کی اتنی تاریخ کو سرور انبیاء کا جس جسد اطہر میں حضرت عبداللہ کی گفتگو سے حضرت بی بی کے جو بھی ان کی والدہ ہوں گی ان کی وطن کے اندر انتقال ہوگا، ان کے وطن میں وہ منتقل ہوں گی۔ یہ آئی آ کر کے اس نے کئی پیغامات بھیجے حضرت عبداللہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ نے ان کے پیغام سن کر اس کے پاس گئے، اس کے خیمے میں پہنچے، کہنے لگے عبداللہ مجھے دیکھو، میں شام کے ملک کی شہزادی ہوں اور میں آئی ہوں، میرا ایک مقصد ہے، میں تمہیں یہ اتنا خزانہ ساتھ لے کے آئی ہوں، یہ سارا خزانہ تمہیں دیتی ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے میرے ساتھ نکاح کر دو۔ یہ بھی تو باپ ہے نا میرے محمد عربی کے، یہ کوئی عام بندہ تو نہ تھا۔ حضرت عبداللہ کے ایک محاکم النبی کی امتحان، آپ نے فرمایا رک جاؤ، میں اپنے والد حضرت عبد المطلب سے اجازت لیے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ آپ گھر میں گئے، جب گھر میں پہنچے آگے کیا کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی کا بندوبست کیا ہوا ہے، آپ کا نکاح کروا دیا حضرت فاطمہ بنت وہب سے۔ پھر تیسرے دن حضرت عبداللہ نے حضرت عبد المطلب سے اس بابت میں بات کی، ایک شہزادی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس کے علم میں مجھے اتنا خزانہ دینا چاہتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی، فرمایا عبداللہ جاؤ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ جب آئے اس عورت کے پاس پہنچے، جیسے اس کے سامنے آئے اس نے اپنا منہ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ حیران رہ گئے، فرمایا اس دن تو صرف 3 دن پہلے تو مجھے اتنے انعامات اتنی لالچیں دے رہی تھی، اور اب ہے کہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ ٹھنڈی سانس بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگی عبداللہ میں کوئی فاحشہ بدکار نہیں، میں کوئی فاحشہ بدکار تو نہیں تھی، لیکن ہاں سن، یہ دیکھ میری کتاب، یہ دیکھ کتاب کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے، میں نے تیری پریشانی کے اندر ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا جس کے متعلق یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خاتم النبی کی
آئے کروں کیا میں، آج میری قسمت بھوٹی ہے، سنا ہے وہ دولت آمنہ نے لوٹی ہے۔ اب توجہ فرمانا، روایات کے اندر امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ پوری زندگی وہ شہزادی آہو افسوس کی اندر رہی اور اس نے نکاح نہیں کیا، اسی افسوس میں کہ کاش سرکار کا نور مجھے مل جاتا۔ اب ہم پھر رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، میرے مالک تیرا نبی ابھی آیا نہیں، تم کے آنے سے کب ایک ایک نشانی کتابوں کے اندر لکھ دی۔ جواب آتا ہے یہ رحمت کے برسنے سے پہلے، رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے ہوائیں تھی جو چل رہی تھی۔ کہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب جناب عبداللہ کی پشت پاک سے وہ نور میرے بدن میں منتقل فرماتی ہیں میں نے ایک رنگ دیکھا۔ اے سیدہ وہ رنگ کیا تھا؟ فرماتی جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی تو درختوں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب پتھروں کے پاس سے گزرتی تو پتھر پکار کر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی کی ماں تمہیں سلام ہو۔ پیار سے آواز آئے۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے جس وقت میرے بدن کے اندر سرکار کا روح منتقل ہوا تو میں نے تجھے کیا کہتی ہوں کہ جب میں رستوں سے گزرتی، رستوں کے درخت بھی بولتے، پتھر بھی بول کے کہتے نبی کی ماں تمہیں سلام ہو، نبی کی ماں تمہیں سلام ہو۔ اور فرماتی درندوں کے پاس سے گزرتی سارے درندے میرے سامنے سر کو جھکا لیتے، اور جب میں گزر کے رہتی تو ایسا سلسلہ ہو گیا کہ جب تک میرے قدم میں سرکار کا نور پاک لگا، رب کعبہ کی قسم میرے جسم سے بھی خوشبو آتی، اور جب میں رستوں سے گزرتی تو رستے بھی مہک جایا کرتے تھے۔ یہ میرے سرکار کی ولادت سے قبل کی یہ بات ہے۔ اب ہم پھر پوچھتے ہیں میرے والد، یہ ہوائیں معطر، یہ فضائیں معطر، یہ اعلانات، یہ سلام، یہ درندوں کا سلام، یہ چرند کا سلام، یہ حجر و شجر، یہ سارے سلامیاں دے رہے ہیں نبی کو بھی نہیں، نبی کی ماں کو۔ میرے مالک یہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ رحمت کے برسنے سے پہلے ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ رحمت کے برسنے سے پہلے بس ایک محبت کی وہ بات سنا کے یہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بہت سارے ناخوان حضرات بھی موجود ہیں اور مہمان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہ اختتامی جملوں کی طرف کے آخری یہ حدیث پاک اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے جیسے آپ نے سن لیا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے اعلانات ہو رہے تھے کہ آ رہے ہیں، اور اس کو علامہ بزنجی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ اتنا فرماتے ہیں کہ اتنا شور آتا سرکار کے آنے سے پہلے کہ ہر بچے سے لے کر بڑے تک نبی علیہ السلام کے نام سے بھی واقف تھا، آپ کی شان سے بھی واقف تھا۔ اچھا 300 سال پہلے سرکار کی ولادت سے، بولو 300 سال پہلے، یہ ابھی مدینہ منورہ جو اب مدینہ تھا نا حضور کے دور میں، یہ شہر اس کا وجود ہی نہیں، یہ محدث دہلوی نے اس کو لکھا ہے کہ اس شہر کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا ہی نہیں یہ شہر۔ تو ایک دن حمیر قبیلے کا ایک بادشاہ تبا اس کا نام ہے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ ادھر سے گزرا، کہیں جنگ سے آیا، جیسے رکے نا تو راہوں نے اپنی کتابیں کھولی، دوڑے ہوئے آئے، بادشاہ سلامت، یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا یہ وہ وادی ہے کہ جس وادی میں خاتم النبیین آئے گا۔ اپنی کتابیں لے کے آئے کیونکہ جس نبی کے دیکھو نا یاد رکھ سمجھو، ایک سمجھنے کی بات ہے، ایک تو بات ہے نا کہ ویسے کوئی کر لے تو بندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے پیر ہوں، آپ کے مرشد ہوں، اور وہ روزانہ صبح صبح آپ کو کہے وہ ہونے والا ہے، جتنا بڑا بندہ اعلان کرے گا نا اتنی اس کی اہمیت پڑے گی۔ مثلا میرے استاد کسی کام کے متعلق کہتے ہیں بھائی وہ ہو رہا ہے، صدر کے وزیر اعظم اعلان کرتے بھائی ہونے لگا ہے، تو پوری قوم اعلان ہو جاتی کیا ہونے لگا ہے،
تو میرے نبی کے آنے سے پہلے عیسیٰ جیسے پیغمبر، بھائی توجہ میری طرف، یہ ہیلو اے بھائی ہیلو تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ اور آج بھی انجیل برنواس کے جملے موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگوں میرے بعد وہ آئے گا کہ جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی میں لائے میرے آقا کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک مددگار قوم آتا ہے، بس وہ آتا ہے سو وہ تمہیں خود کی تاریخوں سے نکال کے عظمتوں کی اجالوں میں لے جائے گا۔ حضرت عیسیٰ آج بھی میرے پاس بورڈ لگے ہوئے ہیں ان چیزوں پر، حضرت عیسیٰ آج بھی اتنی بدل کی کتابیں آج بھی ان کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے اعلانات موجود ہیں۔ اب ذرا اگلا چندہ سننا، تو تمام عیسائیوں کو پتا تھا کہ بھائی رسول اللہ نے آنا ہے، یہ طبا نے جب سنا نا بادشاہ نے کہ بھائی آنے لگے، کہنے لگا پکی بات ہے، ادھر آئے گاجی ادھر ہی آئے، کہنے لگا سارے سامان اتار دو، کافروں کو روک لو، کنویں کر دو۔ اچھا کیوں؟ کہا بس اب دارالحکومت کی جگہ بنے گی، ادھر شہر بنے گا، بادشاہ ملک سے دور تھا، ہاں بڑی زندگی ہے یشیا کی، زندگی ساری حکومت کی، اب تو اس خاتم النبیین کے انتظار کرنے کو ہی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے وہ شہر آباد کیا اور اس نے جس جگہ پر اس کے نام کو بتایا تھا، اس کی علماء نے اسے بتایا تھا کہ ایک لاکھ سے درگاہ کا گزرا ہوگا، اس نے اونچی سیڑھیوں کی مکان بنایا، تو منزلہ مکان بنا کر اس میں مکے کی طرف ایک کھڑکی چھوڑی، اور صبح جب صبح ہوتی کھڑا ہوتا، کھڑکی میں کھڑا ہو کر انتظار کرتا اور آہیں بنتا، آخری نبی کا دیدار ہو جائے، اور جب صبح ہوتی سب سے پہلے کھڑکی میں جا کے کھڑا ہوتا اور دل میں سے آہ نکلتی، اے کاش محمد عربی آخری نبی کا مجھے دیدار ہو جائے۔ کیوں زندگی گزرتی گئی، شہر آباد ہو گیا جس کا نام تابا رکھا گیا، جس کا نام یسر رکھا گیا، شہر آباد ہو گیا۔ اب جب اس نے انتظار کیا، صبح انتظار ہے، شام کو بھی انتظار ہے، دن کو بھی انتظار ہے، رات کو بھی انتظار ہے، پوری قوم کے اندر ایک بیتابی سی پائی جا رہی ہے۔ ارے کیوں بیتاب ہو؟ جواب آتا ہے کہ آنے والے خاتم النبیین کا انتظار کر رہے ہیں، خاتم النبیین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا وقت گزرتا گیا، جتنی زندگی کی سانسیں تھیں طبا نے پوری کی، مکمل کی۔ اب جب مرنے کا وقت آیا، سارے رشتے داروں کو بلا کے کہنے لگا آؤ ذرا آؤ، یہ میں خط لکھا رسول اللہ کی طرف، دیکھا میں نے کو پایا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، طبا کی طرف سے یہ خط آخری نبی کی نام ہے، اور اس میں لکھا یا رسول اللہ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا لیکن آپ کو نہ پا سکا، حضور آپ گواہ رہے میں آپ پر ایمان لے آیا، گواہ رہے میں آپ پر، بس تھوڑی انتظار کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت والجماعت۔ یا رسول اللہ میں آپ کا انتظار کرتا ہو کر خط لکھا، لکھ کر کے کہنے لگا، خط لکھا، لکھ کر اپنے رشتے داروں کو دیا کہ یہ منتقل کرتے رہے، جب محمد کے شہر میں آئے یہ خط انہیں پیش کر دینا تاکہ میری یہ نجات کا ذریعہ۔ اللہ اکبر، زمانہ گزرتا گیا، 300 سال اسی انداز میں گزر گئے۔ اب جب جس وقت میرے آقا نے ہجرت کا ارادہ کیا، توجہ فرمائیے، میرے آقا نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکے سے جب مدینے کی طرف آئے، ادھر میرے سرکار اپنے گھر سے راستے سفر باندھے، مدینے کی بچیاں، مدینے کے بچے، مدینے کے جوان، بڑے بوڑھے سارے سیاح مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو، مکے سے میرے آقا کی سواری چلتی ہے، ادھر
مسلم کی روایت ہے. صبح سے شام توجہ فرمانا چاہے کیا نعرے لگتے ہیں؟ لگانے والا کون تھا؟ صحابہ. رب کی قسم کسی نے یہ نہیں کہا محمد زندہ باد، کیونکہ یہ زندہ باد فارسی کا لفظ ہے. میں کرناٹک میں گیا تو وہاں پر نعرے زندہ باد، نعرہ کیا لگا؟ نعرے رسالت زندہ باد. نعرہ میں نے کہا یہ کہاں سے کھڑا ہے؟ پیار سے لگا ہے یہ کہاں سے نکال کے لائے نعرے رسالت زندہ باد؟ کہا یہ صحابہ کا نعرہ. میں نے کہا ہاں صحابہ عربی بولتے تھے فارسی نہیں. یہ زندہ باد فارسی کا لفظ ہے، صحابہ کا نعرہ نہیں تھا. صحابہ کا نعرہ تھا نعرہ رسالت کیا؟ قاضی کیسے؟ میں نے کہا 3 دن کی تو مسلم کی روایت ہے 3 دن صحابہ نعرے لگاتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. پھر لگا نہیں وہ تو حضور کے دور میں. نے کہا ہاں حضور کے سامنے نہیں تھے 3 دن. حضور تو تیسرے دن آئے تھے، یہ تو پہلے 2 دن نعرے لگتے رہے. یہ کیا تھا؟ پتا چلا وہ بھی دور سے پکارتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. توجہ فرمانا میں بھائی میرے کمی والے تاجران نبیوں کے امام جس وقت آپ مدینے منورہ میں داخل ہوئے، اللہ کو پورے مدینے کے لوگوں پر خوشی و امداد و سرور کی چادر تن گئی. اللہ اللہ ہر پروانہ خوش ہے، ہر انسان ہر زیادی خوش ہے کہ آج نبیوں کا امام مدینے میں جلوہ گر ہو رہا ہے. اللہ پر سارے لائن بڑھ لائن قطار میرے آقا کے پیچھے چلنے لگے. ہر ایک صحابی آتا ہے، کوئی آ کر کہتے ہیں کملی والے میرے گھر کو پکیں دور بنا دینا. حضور میرے گھر بھی جلوہ گر ہو جانا، میرے گھر میں قیام کرنا. کوئی آ کر کہتے ہیں حضور بس تھوڑی سی دیر کے لیے میرے گھر میں چلے جائیے. سارے دروازے کھلے گئے، سارے دروازے کھلے گئے، ہر ایک مقتدر گئے، ہر ایک دل کی تمنا ہے کاش کملی والے میرے گھر میں آ جائیں. اب جملہ سننا، بخاری کی زندہ روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا اے لوگو ہٹ جاؤ، چپ ہو کے بیٹھتے رہو، ناقتی حاضری معمورتن. آج میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں خود کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا. ناقتی حاضری معمورتن، یہ میری اونٹنی جو مکے سے میرے ساتھ آئی ہے اس کو منزل کا پتہ ہے، جس جگہ پر میں نے رکنا ہے میری اونٹنی اس جگہ کو جانتی ہے. کو جانور کو کیا پتا، اور وہ جانور جو مکے سے آیا پہلی دفعہ مدینے میں آیا اس کو کیا پتا کہ یہ کیا کس کا گھر کدھر ہے، کدھر رکنا ہے. تراتا فرماتے ہیں رک جاؤ، ناقتی حاضری معمورتن، میری اونٹنی کو پتا ہے کہ کس جگہ پر اس نے جا کر قیام کرنا ہے. میں پریشان ہو گیا، سوال ذہن میں گھومتا رہا حضور یہ کیسے؟ تو میرے سید میرے مرشد سیدی حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے ذہن میں اٹھائے ہوئے اس سوال کو دور فرما دیا. فرمایا بیٹا دراصل اونٹنی ہے، جانور ہے، بے عقل ہے، بے شعور ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کون کس کا گھر کدھر. اونٹنی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں، لیکن ہماری اونٹنیوں کو فرمایا بیٹا ویسے تو اونٹنی کی، پر جب کملی والے نے اس پہ قیام کیا اس اونٹنی میں ایسا شعور آ گیا کہ یہ پتہ بھی اس کو چل گیا کہ میں نے رکنا کدھر ہے. میں نے تمہیں نہیں کہا کدھر رکنا ہے، خود حضور نے فرمایا اس کو پتہ ہے کدھر رکنا ہے. اور سنو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس وقت میرے آقا سواری پہ سوار ہوں
یہ میں 100% گارنٹی سے یہ جملہ بولنے لگا ہوں. حضور کی سواری کے دوران اگر پورا دن بھی حضور جانور پہ سوار ہے تو سوار ہوتے ہوئے کبھی کسی جانور نے لید یا بہانہ نہیں کیا. اور میرے آقا کے جسم پہ پوری زندگی کبھی مکھی نہیں گئی. پوری زندگی میرے نبی کے جسم پہ مچھر نہیں گئے. توجہ ہے نا. میں نے ایک دن دیکھا مولوی صاحب نے ڈبل پنکھا لگایا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں. نہ مولانا کیا ہو رہا ہے؟ بولا یار مچھر بڑے سارے. میں نے کہا مولانا مچھر کاٹتے ہیں آپ کو؟ بولا بالکل کاٹتے ہیں. میں نے کہا مولانا کل ممبر پہ تو آپ کہہ رہے تھے نبی ہم جیسا ہے اور ادھر 3 پنکھے لگا کے بیٹھے ہو. نبی تم جیسا کیسے؟ میرے رسول تو وہ ہیں کہ روایات میں حدیث صحیحہ میں وارد ہے کہ پوری زندگی میرے رسول نے پنکھے نہیں چلائے. کسی کو نہیں کہا کہ پنکھا چلو تاکہ مکھی نہ بیٹھے. مکھی خود دور بھاگتی تھی میرے کملی والے کے جسم سے. مچھر دور بھاگتے تھے. میں نے کہا تو سن تیرے جسم پہ مکھی بھی بیٹھے تجھے مچھر بھی کاٹے اور تیرے جسم سے بدبو آئے اور گندے جسم والے پھر تو ممبر پہ بیٹھے رسول کو اپنے جیسا کہے. حالانکہ میرا نبی وہ ہے کہ جن رستوں سے گزرتے تھے رستے بھٹک جایا کرتے تھے. کبھی میرے رسول کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. تو آنا پھر سنی والا عقیدہ بنانا یہ نعرے لگا کہ تیری نئی مثال ایسے نہیں. ذرا میرا جی چاہتا ہے آواز اٹھا کے کہوں نا تیری نئی مثال سونیا تیری نئی مثال سونیا سونیا تیری نئی مثال سونیا تمہیں آمدہ دلال سونیا سونیا تمہیں آمدہ. کیا تم سارے صرف نظریے سے کچھ آپ ہی بولو کیونکہ رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اور جب میرے نبی کا ذکر کرتے ہو نا جو بھی زبان کرتی ہے جو ہونٹ دلتے ہیں روایت میں وارد ہے کہ اللہ کے ذاکرین کے ہونٹوں پہ فرشتے آ کے گھوسے پھاڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں فرشتے آ کے؟ لیکن کیا ناس ہو ایسی بد عقیدہ برے عقیدے والی جماعت کا ذکر نہیں کرنا ذکر نہیں کرنا واہ 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 ذکر نہیں کرنا. کیوں؟ ہاں ذکر نہیں کرنا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صبح شام ذکر کرو. کیوں؟ فرشتے بولتے رہتے ہیں. فرشتے بولتے تو جوں کر آواز آئے نا کہ تیری نہیں مثال سونیا تیری نہیں مثال سونیا تمہیں آمدہ دلال سونیا سونیا تمہیں آمدہ. میں نے پوچھا چاند سے تو نے دیکھا ہے نہیں. دروازے والا کوئی خفا تو نہیں ہے نبی کے آنے سے؟ کہاں خفا نہیں ہے. یہ عاشق ہے اس کی سوچ ہی کچھ نظر آتی ہے. بھائی کیوں ہے دروازہ بند کر کے
عاشق رو رہا ہے، نام ابو ایوب ہے، اندر جا کے رو رہے ہیں. ارے انصاری ایوب، ابو انصاری یا ایوب انصاری رو رہے ہو، رسول کے آنے کی خوشی نہیں؟ کہا خوشی تو ہے پر رو اس لیے ہم کاش میری کٹیا اس قابل ہوتی کملی والا ادھر گیا، لیکن میرا گھر کہاں، ہائے ہائے میرا گھر کہاں، وہ شہنشاہ کون و مکان کہاں، وہ اس گھر میں کیسے نہ آئیں گے؟ میں اس لیے عاشق کی اپنی ادا ہے، بندر والا رو رہا ہے. میری آقا کی سواری چلتے چلتے گلیوں سے چکر کاٹتے کاٹتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے تک پہنچی. کھلے دروازے چھوڑ کے آ گئی، کھلے ہوئے چھوڑ کے آ گئی، بند دروازے کے آگے کھڑی، پھر بیٹھ گئی، سر کو جھکا دیا. میرے آقا نیچے اترے، فرمایا لوگوں میری منزل یہ مکان ہے، میری منزل یہ گھر ہے. دروازہ بند ہے. ابو ایوب جلدی کرو، کہا مجھے تنگ مت کرو، میرے زخموں پہ نمک مت چھڑکو، شاید تم میں سے کوئی مجھے یہ بتانے آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے اس گھر میں قیام فرمائے، مجھے یہ خبر نہیں سنانا. کہا ابو ایوب ہوا تو کھول، دیکھ رحمت گنجا تیرے دروازے کے آگے. ہائے ہائے ابو ایوب کا یار اس وقت کیا حالت اور کیفیت ہوئی ہوگی. خود سوچو کہ آج کے صادق کو او محبوب کریم اپنے دروازے پہ کھڑا ہے. میرے آقا جب دروازہ کھلا اندر گئے، کیا کر الیک سلیک ہوا، میرے آقا بیٹھے، اطرف تو فرمانا سرکار جب بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب باقی باتیں بعد میں ہوگی، ذرا وہ طوفان والا خط لے کے آؤ. جب ہوائیں چلتے رحمت کے برسنے کا وقت قریب آیا. میرے آقا کی ولادت ہوئی، بس 2 جملے ہیں ولادت کے، چونکہ وقت ہو گیا. میرے رسول اللہ جب آئے، توجہ فرمائیے سارے، میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی. سیدہ فرماتی ہے کہ میرا لال آیا، میرا پیارا آیا. اتنا تو آپ کے یقین کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بندے ہر سنی کے ذہن کی بات تو پوچھی بیٹھی. آپ کا ادھر ایک بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ ادھر ایک کوئی وہ غیر چند صاحب آئے تھے شریف لائے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ قریشی صاحب کو ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا تو وہ بھاگ گئے. وہ تو پھر سلطانی والوں کو پتا ہے.
مری والوں کو بھی پتہ ہے کہ پھر وہاں پر گوبر کس کے منہ میں پڑا. یہاں طریقہ گفتگو ہے, دور کی باتیں 2 سال پہلے کی باتیں جا کے پتا کرو. الحمدللہ وہ انشاءاللہ وہ دن ابھی آیا ہی نہیں کہ جب سنی بھاگے. بھاگے وہ جس کو خطرہ ہو اپنے بدعقیدگی کا, جس کو خطرہ ہو کہ انشاءاللہ میں بڑھ جائے. ہمیں کیا خطرہ؟ خدا کی قسم میرا کوئی عقیدہ اور وجدان ہے. سنیو تمہیں مبارک ہو, رب نے ایسا ستھرا عقیدہ دیے نا, زندہ ہو تو رسول کے نام کی بہار ہے. یہ محافل ذات ہے, یہ محافل ذکر و فکر ہے, اور مر جاؤ گے نا تو میرا یہ عقیدہ اور وجدان ہے, میرا ایمان ہے. قبر میں جب سنی جائے گا سوال ہوگا ما کنت تقولو فیہا حق ھذا الرجل. اس صورت والے پیاری صورت والے کے کیا کہا کرتا تھا, تو سنی کیا کہے گا؟ ابھی میں تو یہی کہا کرتا تھا کہ تیری مثال سونا, تیری مثال سونا, یہی تو کہا کرتا تھا. اور کیا ہے؟ تو اس لیے وہ ایک عاشق نے بڑا زبردست میں وہ اکثر اشعار کو ساتھ لے کر چلا کر وہ کیا خوبصورت نعت ایک پہ آیا ہے, اس نے بڑا خوبصورت بیان کیا. کیا کہا کہ جی کر دائیں مر جاما جدل میں سنیا رے, جی کر دائیں مر جاما جدل میں سنیا رے, جی کر دائیں مر جاما جدل میں سنیا رے, بچ قبر دے آقا دے دیدار کرانا رے, بچ قبر دے آقا دے دیدار کرانا رے, سرکار گیا سونا آیا ہے نا. آئیے میرے رسول اللہ کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے تو میرے آقا کی والدہ فرماتی, میں نے اچانک کیا دیکھا کہ میرے جسم سے نور نکلا. یہ مشہور روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اگلی چیز میں جو 2 جملوں میں ہر جگہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں, اور اپنا عقیدہ ذہن میں بٹھا لو کہ ہم رسول کی والدہ کو مومنہ اور جنتیہ خاتون کہتے ہیں. یہ جو 2 نمبر 3 جن کے بارے میں حضرت نے بڑے کھلے انداز سے کہہ دیا, میں تو اشارے میں بات کیا کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ جو سمجھ گئے تو بسم اللہ. یہ اسی دن کے بارے میں ایک جملہ ہے, ان کی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی والدہ کے متعلق کہ وہ کافرہ تھی. لیکن وہ آپ کہتے نہیں ہیں, یہ ان کے کرتوت ہیں, یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا قول اگر لوگوں کے سامنے کھل گیا تو لوگ جوتیاں مار کے ہمیں نکال دیں گے, لاکھوں تک نکال دیں گے. ہم کوئی فساد اور انتشار نہیں چاہتے, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کچھ پہچان تو پیدا کرو. کیا رسول کے عاشق اور رسول کے دشمن اور بغض رکھنے والے کی پہچان تو پیدا کرو. آؤ میرے استاد کا وہ سمجھایا وہ جملہ اپنے دماغوں کی وسطوں تک لے چلو, اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز نئی اچھی پر عقیدہ پرانی ہی اچھا. ہر چیز نئی اچھی پر عقیدہ پرانا اچھا ہے. عقیدہ اچھا میرے علیشہ گولڈ والا, عقیدہ اچھا حضرت خواجہ مکھڈری والا, عقیدہ اچھا خواجہ پیر پٹھان والا, عقیدہ اچھا خواجہ سیال نجبان والا, عقیدہ اچھا خواجہ اجمیری والا. یہ اولیاء والے عقیدے اپنے اپنا آؤ, اور اہل سنت کے اوپر ہی زندگی زندہ رہنے کی دعا مانگو, عقیدے سے پختگی, اور اپنی ایک پہچان رکھو, اور وہ پہچان ہے یا رسول اللہ. بولو وہ پہچان کیا ہے؟ آخری جملے ہیں, جب میرے آقا تشریف لائے تو موسم پوری دنیا میں برابر نہیں ہوتا. ادھر گرمی ہے تو افریقہ کے اندر سردی ہوگی, بھائی ایسا ہی ہے نا. بڑے جہاں پر باہر آتی نہیں, ایک ہی موسم ہے بس, برف 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 دیر پر.